قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے ایک بہت ہی عمدہ اصول ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری تو وہ اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا اپنا ہی کمایا ہوا ہوتا ہے، تمہارے الٹے کردار کی وجہ سے، خلاف شرع امور کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو اپنے فضل سے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ بالخصوص اور بالعموم، امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی، سارے ایک وبا میں مبتلا ہیں۔ اللہ کریم مسلمانوں سے اس پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ حقیقت میں یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، ہوا ہے، یہ فقط مسلمانوں کے لیے نصیحت کے طور پہ صرف ایسے ہی بتلایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ جو جہاں ہے وہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، میں جو چاہوں جس کے ساتھ جیسے چاہوں کروں، ظلم کروں، ستم کروں۔ پتہ نہیں اللہ کی دھرتی پہ کیا کیا گناہ اس وقت، کیا کیا ظلم و ستم۔ تو ان سب کو نصیحت کے طور پہ مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو تم اپنے رب کے ماننے والے ہو، خیال کرو، اپنے کردار پہ نگاہ کرو، ورنہ پھر ہمارے پاس تو کئی طریقے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اور کفار کے حق میں یہ عذاب ہے، کیونکہ وہ ہیں ہی عذاب کے مستحق، ان کو تو ہلاک ہونا ہی ہے، دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وبائیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، یہ کرونا گناہوں کی وجہ سے آیا، یہ کرونا ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آیا، یہ کرونا فرعونوں کی فرعونیت کی وجہ سے آیا۔ نیکوکاروں کی وجہ سے مصیبتیں نہیں آیا کرتی، بلکہ نیکوکاروں کی برکت سے تو نظام دنیا چلتا ہے۔ لیکن اب اندھے کو سورج نظر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ نظام زندگی چلتا ہی نیکوں کے صدقے سے ہے۔ ایسی وبائیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں جو قرآن اور سنت کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، خواہ وہ کسی شعبے میں ہی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اس کی برکت سے رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب گناہوں کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں، تو فرمایا صدقہ کرو گناہ معاف ہوں گے، صدقہ کرو گناہ معاف ہوں گے۔